أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو بزرگو، سورہ بقرہ آیت نمبر 185 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور یہ دوسرے پارے کا 7واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں روزے کی فرضیت اور قرآن مجید کا نزول، قرآن مجید کے نزول کی برکتیں اور روزے رکھنا، تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں کہ رمضان شریف میں، رمضان المبارک میں قرآن مجید کا نزول اس بات کی علامت ہے کہ قرآن مجید تراویح میں جو پڑھا جاتا ہے اور حفاظ جو ہیں وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں تراویح کے اندر، تو یہ روزے کی فضیلت کے اعتبار سے قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ رمضان شریف میں ہوا۔ روزہ اور قرآن دونوں شفاعت ہیں اور ان کی شفاعت جو ہے وہ رد نہیں کی جائے گی۔ جہاں روزہ اور قرآن دونوں لازم و ملزوم ہیں، وہاں روزے کی عبادت کا جو اجر ہے وہ اللہ نے اپنی ذات پہ فرض کر لیا ہے۔ یقیناً ایک شخص ہے، اس نے روزہ رکھا، وہ تو اللہ کو پتا ہے تو کس کے لیے اسے وہ بھوکا اور پیاسا ہے، اور وہ تو ایک گھونٹ پینے کا روادار نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا اور اللہ کا حکم، اس سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ آخر گرمی کا موسم ہو اور بھوکا پیاسا انسان ہو تو پانی بھی سامنے پڑا ہو، کھانا بھی ہو، اللہ کے حکم کو مانا ہوا ہے تو خیال آتا ہے کہ کس کے حکم پہ میں رکا ہوا ہوں، وہ اللہ کا ہے۔ یہ ہے معرفت ہے۔ تو اس اعتبار سے آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نے نازل کیا ہے۔ ھدی للناس ہدایت ہے واسطے لوگوں کے، وبینات من الھدی اور واضح روشن نشانیاں ہیں ہدایت میں سے، والفرقان اور حق اور باطل میں تمیز کرنے میں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس جس کسی نے پایا تم میں سے اس مہینے کو، بس اسے چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی ہو بیمار، او علی سفر یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، بس گنتی پورا کرنا ہے دوسرے دنوں میں، بعد والے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ چاہتا ہے ساتھ تمہارے آسانی اور نہیں وہ چاہتا ساتھ تمہارے تنگی۔ ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور کہ تم پورا کرو گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم تکبیریں بلند کرو، اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرواؤ، باطل کی شان و شوکت توڑو اور اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرواؤ۔ اور یہ ایک سین ہو، یہ ایک مظہر ہو کہ آپ عیدگاہ کی طرف تمام لوگ ایک عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوں اور تکبیرات بلند کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور راستہ بدل کر جائیں، واپس بھی راستہ بدل کر، تکبیرات پوری زمین اور انسان گونج اٹھے کہ اللہ کی تکبیر کو، اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرو، اور اس کے ساتھ ایک یکجہتی پیدا ہو جائے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر کاشکا کے کاشگر۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے سارے انسان چھوٹی چھوٹی مساجد کے علاوہ سب عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کیا نئے نئے کپڑے پہننے، کیا خوشیاں، اور یہ شکرانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا، تو نوافل ادا کر کے آنے۔ اس اعتبار سے دیکھیے تاکہ تم شکر ادا کرو
شکر بجا لاؤ، تمہارا شکریہ ہے اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اس نے تمہیں یہ موقع دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طریقہ سکھایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید انزل لفظ لے کے آیا، اور اس باب کی خاصیت ہے مشتقی، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید یکمشت نازل ہوا، اور آسمان دنیا سے یہ قرآن مجید زمین پر آیا موقع کی مناسبت سے اور بتدریج آیا، اور فرشتوں کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حفاظت کے ساتھ آیا، اور اس کے ساتھ کوئی شیطان نہیں اترا۔ قرآن نے یہ بات نقل کی، اور اس رمضان شریف کے مہینے میں اور یہاں قرآن مجید میں اس روزے کے مضمون میں قرآن مجید کا بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ اور قرآن جو تراویح میں ہم پڑھتے ہیں یقیناً وہ دونوں شفاعت۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ تکبیرات بلند کرنی ہے، اللہ کی کبریائی کو برائی کو تسلیم کروانا ہے، اور یہ شکر ہوگا شاید کہ تم شکر بجا لاؤ، ایک شکر بالقلب، ایک شکر باللسان اور ایک شکر بالجوارح، اس کے کام میں لگ جانا۔ اس سے جو روزے سے انسان کی تربیت ہوئی اس کو مستقل مزاجی سے پورے سال اختیار کرنی، آپ کی فجر کی نماز نہ چھوٹنے پائے، تو یہ اس کا فائدہ ہوگا، اور یہ شکر بجا لانے کی بات۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔